آج لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے دنیا ترقی کر رہی ہے، پاکستان کیوں زوال میں ہے؟ اگر آپ مجھ سے ایک بات پوچھتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 1947 سے لے کر ہم نے آج تک ہر الیکشن چوری کیا ہے۔ جس ملک میں عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا وہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ یہ بنیادی بات اگر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، آج یہ نوٹس دے کر بلانا، دباؤ سے ووٹ لینا، یہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ اس سیاست کو ہم رد نہیں کریں گے تو پھر ملک آگے نہیں چلے گا۔ یہ بنیادی بات۔ جی صاحب، یہ بتائیے کہ آپ اور نثار صاحب اور مصطفیٰ الواس ڈاکٹر صاحب، آپ ایک اپنے جماعت بنانے کی طرف جا رہے تھے، وہ کہاں تک پہنچی آپ کی جماعت؟ کسی سی بات؟ اپنی ایک سیاسی جماعت بنانے کی طرف آپ جا رہے دیکھیں، جماعت جو ہے، جماعت تو اس ماحول میں نہیں بنتی نا۔ جماعت پاکستان میں ایک یا زیادہ جماعتیں نہیں بنیں گی، کیونکہ جو آج 3 بڑی جماعتیں ہیں یہ ناکام ہو چکی ہیں۔ یہ عوام کے مسائل کا حل ان کے پاس نہیں ہے، نہ وہ سوچ ہے نہ وہ فکر ہے۔ تو جماعت بنے گی تو اپنی سیاست کا فیصلہ جو ہے یہ الیکشن کے بعد کریں گے۔ آپ الیکشن بھی نہیں لڑ رہے، پھر بھی اینٹی کرپشن نے آپ کو بنا لیا۔ میرا بھی یہی سوال ہے نا، میں تو کہہ رہا ہوں وہ غریب جو لڑ رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ عباسی صاحب، آپ کو تو بلوایا نہیں گیا۔ آپ کے آنے سے پہلے میں نے لاہور میں بھی اور یہاں پہ بھی جو ذمہ داران ہیں ان سے پوچھا، انہوں نے کہا خاقان عباسی صاحب، شاید خاقان عباسی صاحب آزاد شہری ہیں، ہم نے انہیں طلب نہیں کیا۔ ویسے وہ آنا چاہیں تو 100 دفعہ آئے۔ جی میں آیا ہوں نا، کیونکہ جو میرے بھائی ہیں جو پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں ان کو طلب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے طلب کیا گیا ہے۔ عباسی صاحب، جو عوام کو نمائندہ ہوتا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کیوں طلب کیا گیا ہے؟ آپ نے کہا کہ جو موجودہ حالات ہیں، جو حالات بنا دیے گئے ہیں، متنازع ہو گئے ہیں، الیکشن متنازع ہو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کوئی گنجائش باقی ہے یہ صورتحال بہتر کرنے میں، یا پانی سروں سے گزر چکا ہے؟ دیکھیں، آج بھی وقت ہے کہ اس الیکشن کو غیر متنازع بنائیں۔ الیکشن کا عمل نہ صرف غیر متنازع ہونا چاہیے بلکہ غیر متنازع نظر بھی آنا چاہیے۔ جس طرح انصاف نہ صرف ہوتا ہے، نظر بھی آنا چاہیے۔ الیکشن میں آپ کسی شخص سے باہر سوال کر لیں، ہر شخص سب سے پہلا سوال یہ کرے گا الیکشن ہو رہے ہیں، آج 2 ہفتے رہ گئے، آج کوئی کیمپین نظر آتی ہے آپ کو؟ میں نے 10 الیکشن لڑے ہیں، 2 ہفتے پہلے کیمپین عروج پر ہوتی تھی، عوام میں جوش و خروش ہوتا تھا۔ آج عوام اس الیکشن کے پروسیس سے، اس الیکشن کے ماحول سے مایوس ہیں۔ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا نون لیگ کی جانب سے، وہ بیانیہ کہاں ہے؟ اور آپ کے قائد نواز شریف کیا ڈیل کر کے آئے ہیں پاکستان؟ دیکھیں، مجھے ڈیل کا علم نہیں ہے، یہ ہر شخص سوال کرتا ہے۔ پاکستان میں ہر چیز ہر آدمی سمجھتا ہے ڈیل سے ہی ہوتی ہے، لیکن ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ آئین کا بیانیہ تھا۔ اچھا عباسی صاحب، آئین کہتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، میں اور آپ اگر اس کی نفی کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ لیکن وہ والا بیانیہ اب کہاں ہے؟ اب کہیں نظر نہیں آتا، آپ کو کچھ اور وہ نظر آتا ہے۔ عوام فیصلہ کر رہے ہیں الیکشن والے دن۔ اچھا بھائی صاحب، یہ بتائیے گا 10 بار آپ الیکشن لڑ چکے ہیں، اس بار آپ الیکشن بھی نہیں لڑے آزاد حیثیت سے، ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا نون لیگ کی قیادت کی جانب سے آپ سے کوئی رابطے کیے جا رہے ہیں؟ نہیں، مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، رابطے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا 6 مہینے پہلے کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا، نہ نون لیگ کے ٹکٹ سے لڑوں گا، نہ نون لیگ کے خلاف لڑوں گا، کیونکہ نون لیگ اس حلقے میں بھی اور شاید ملک کے اندر بھی اس کو بنانے میں میرا تھوڑا بہت حصہ آپ ہے۔ کے حلقے میں اینٹی کرپشن کے کوئی بڑے تو ان کا رشتہ دار عزیز تو نہیں کھڑا کہ ان کے لیے آپ کو بلا لیا گیا ہے؟ سارے اینٹی کرپشن کی عزیز ہے جی۔ خاقان صاحب، یہ بتائیے گا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تو اس کے بعد ایک سیاسی جماعت کے خلاف جو ہے کہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، جو 9 مئی کا واقعہ ہوا، اگر اس طرح کے واقعہ کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے اگر ہوتا تو کیا اس کو لیول پلینگ فیلڈ دی جانی چاہیے تھی، یا اس طرح جو مقدمات جو کیے گئے ہیں کیا وہ صحیح ہیں یا نہیں ہے، یا ان کو لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے اس صورت میں؟ دیکھیں، ایڈ کر لیجیے کہ آپ کے حلقے میں بھی کچھ آپ کو لوگوں کے ڈالے بھیجے گئے گزشتہ رات کو جو کہ نون لیگ کو سپورٹ نہیں کر رہے، پہلے نون لیگ بیٹھ گئی، اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، جب بھی آپ الیکشن کے ماحول میں کوئی دباؤ کا اثر پیدا کریں گے، یہ ڈالے بھیجیں گے، بندے بھیجیں گے، پرچے کرائیں گے، تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان عوام کو ہوگا اور ملک کا ہوگا۔ جہاں تک 9 مئی کو میں ایک سانحہ سمجھتا ہوں کہ جب اس ملک میں جتھے جو ہیں وہ فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہوں، آپ سوچ لیں کہ ملک کے اندر اس کا کیا اثر ہوگا اور بیرون ملک اس کا کیا اثر ہوگا۔ اس میں غلطی کیا ہوئی ہے؟ غلطی یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو جنہوں نے حملہ کیا ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ آپ کو شواہد اکٹھے کر کے، یہ ادارے موجود ہیں، پولیس کے تھانے ہر جگہ موجود ہیں،
कानून मौजूद हैं, उन हजरात के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। आज सबसे बड़ी नाकामी वो कार्रवाई ना होने की है। जो गिरफ्तारियां की गई हैं, जो जेलों में सेंड किए गए हैं, क्या वो इसमें मुलव्वस नहीं है? कार्रवाई तो हो रही है। जी, कार्रवाई होती है, आप गिरफ्तार करते हैं, शहादत इकट्ठी करते हैं, चालान मुकम्मल करते हैं, फर्द जुर्म आयद करते हैं, ट्रायल होता है और सजा दी जाती है या बरी किया जाता है। जब तक ये प्रोसेस नहीं होगा, ये हुकूमत की जिम्मेदारी हुई, चॉइस नहीं होती। अगर मैं किसी फौजी तनसीबात छोड़ने इस दफ्तर पर हमलावर होता हूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई करना हुकूमत पर लाजिम है। ये एक बेमकसद इलेक्शन बन गया है। इस इलेक्शन मुल्क को इंतशार के अलावा कुछ नहीं देगा। इलेक्शन एक आईनी ज़रूरत है, ये चॉइस नहीं होती कि इलेक्शन करवाएं या ना करवाएं। इलेक्शन ने होना है, लेकिन इलेक्शन को बामकसद बनाना, इलेक्शन को मुल्क के मसाइल का हल का जरिया बनाना, ये पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होता है। पॉलिटिकल लीडरशिप इस नाकाम रही है इस अमल में। उनके पास वक्त था, आगे का रास्ते का तयन कर लेते कि मुल्क कैसे आगे चलाया जाएगा। आज मैं बार बार कहता हूँ, सिर्फ एक तरीका आगे बढ़ने का, इस मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, जुडिशियल लीडरशिप, ये 7-8 आदमी है, एक टेबल पे बैठे, अवाम को नजर आए कि आज ये सीरियस है मुल्क के मामलात को हल करने में, यहाँ कोई तफरीक नहीं है और आगे के रास्ते का तयन कर रहे हैं, वरना मुल्क चलना मुश्किल है। कोई सियासी लीडरशिप नजर नहीं आती, कोई नहीं चला सकता। आज इलेक्शन में 2 हफ्ते बाकी हैं। मुझे बता दें, किसी जमात ने मुल्क के मसाइल की बात की है, अवाम की तकलीफ की बात की है, उसके हल की बात की है, रिफॉर्म की बात की है? सिर्फ ये कहना कि वो चोर है, ये खा गया है, ये लूट गया है, ये सियासत नहीं है। लोग ये सियासत नहीं चाहते। लोगों ने तमाशे बहुत देख लिए हैं। लोग ये कहते हैं कि मेरे मसाइल का हल किसके पास है, क्या है। और मैं पूरे वसूख से कहता हूँ, हल किसी के पास नहीं है। जब तक ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे, अगर सिर्फ इक़्तिदार की तलाश में रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आज बैठने की ज़रूरत है और पहली दफ़ा ज़िंदगी में इन सब की जिम्मेदारी है कि अपने नाक से आगे देखें, अपनी ये छोटी सियासत को एक तरफ रखें और मुल्क के मफाद की बात करें, फिर आपको हल मिलेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।